یہ برمودا ہے کیا؟ برمودا ٹرائینگل امریکی ریاست فلوریڈا سے جڑا ہوا ایک علاقہ ہے جو اٹلانٹک اوشن کے کم و بیش 5 لاکھ اسکوائر میلز کے رقبے۔ مہذب دنیا نے برمودا ٹرائینگل کی جانب 1945 میں اور اس کے بعد بڑھ چڑھ کر توجہ دینا شروع کر دی، لیکن یہ سلسلہ 15ویں صدی سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ 1492 میں کرسٹوفر کولمبس جس نے امریکہ دریافت کیا، امریکہ کی سرزمین پر قدم رکھنے سے پہلے اس کا سابقہ برمودا ٹرائینگل سے پڑا تھا۔ کولمبس نے اس سفر کی روداد میں برمودا ٹرائینگل کے قریب سے گزرتے ہوئے چند دلچسپ اور عجیب و غریب باتیں نوٹ کی۔ اس نے بولا کہ ان جزیروں سے گزرتے ہوئے اس کا کمپاس غیر فعال ہو گیا تھا اور بے ترتیب گھومنے لگا۔ آسمان سے پانی تک عجیب و غریب روشنی کا حالہ یا شعلہ آپ کہہ لیں، ایسا جیسے پانی کے اندر آگ لگی ہوئی ہو جو آسمان سے لے کر زمین تک ہو۔ اس نے لکھا کہ اس کا جہاز ایک مخالف سمت کی مقناطیسی کشش کا شکار ہو گیا تھا۔ واضح رہے کہ یہی روشنی 11 اکتوبر کے دن کولمبس نے دوبارہ دیکھی، جبکہ یہ امریکہ کی دریافت سے ایک دن قبل کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد اب تک ہزاروں انسانی جانیں، کروڑوں ٹن کا سامان، سینکڑوں ہوائی اور بحری جہاز اس داستان کی نظر ہو گئے ہیں، اور تاحال بات سوا چند ایک کے کسی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں۔ اس برمودا ٹرائینگل کے حصار میں غائب ہونے والے معروف بحری اور فضائی جہاز جو غائب ہوئے، ان کی تفصیل کچھ میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے 1609 میں ہنری ریول کی ایک کشتی جس میں 7 افراد سوار تھے اسی جزیرے میں غائب ہوئے۔ 1812 میں پیٹریوٹ نامی ایک جہاز ساؤتھ کیرولینا کے گورنر جوزف السٹن کے اہلیہ اور نائب صدر کی بیٹی سمیت لاتعداد مسافر غائب ہو گئے۔ 1814 میں امریکہ کا نیوی جہاز غائب ہو گیا۔ 1918 میں بالٹیمور جانے والا ایک عظیم الشان آبی امریکی جہاز جس کی کپتانی لیفٹیننٹ کمانڈر جارج مرکلے کر رہے تھے اور جس میں 300 سے زائد مسافر تھے، نہیں مل سکا۔ 1941 میں پروٹیس اور نیورس نامی 2 عظیم الجثہ بحری جہاز جو امریکہ آتے ہوئے اس ٹرائینگل کی نظر ہوئے، غائب ہو گئے۔ 1945 میں فلائٹ 19 نامی ایک تارپیڈو بمبار طیارہ تھا جس میں 14 کریو سوار تھے، آج تک غائب ہوتے ہوئے اس کی کوئی خبر نہیں مل سکی۔ اگرچہ اس جہاز کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو ریسکیو کرنے کے لیے ٹیمیں بھی بھیجی گئیں۔ 1945 میں ہی 12 جہازوں اور 24 بہترین پائلٹوں میں سے 2 جہاز گر کر غائب ہو گئے۔ 1947 میں C-45 آرمی طیارہ، 1948 میں تھیورڈ 6 نامی ایک لگژری جہاز تھا جس کے 31 مسافروں سمیت جہاز غائب ہو گیا۔ 1948 میں DC-3 نامی جہاز 23 مسافروں سمیت غائب ہو گیا۔ 1949 میں دوسرا تھیورڈ 6 طیارہ اور 1949 میں ہی ایک اور DC-3 طیارہ 30 مرد عورتوں اور 2 بچوں غائب ہوا۔ 1950 میں امریکی طیارہ گلوب ماسٹر غائب ہوا اور 1950 میں ہی 350 فٹ لمبا امریکی بحری جہاز دسان سنڈرا 28 افراد سمیت غائب ہوا جو صرف کریو کے افراد تھے۔ 1951 میں C-124 گلوب ماسٹر نامی طیارہ 53 مسافر سمیت غائب ہوا۔ 1952 میں برطانوی پیسنجر طیارہ 33 مسافروں سمیت غائب ہوا۔ 1954 میں امریکہ کا نیوی جہاز 144 افراد سمیت غائب ہوا۔ 1956 میں امریکی نیو بحری جہاز جس کا نام ماڈرن T5 رم تھا 110 افراد سمیت غائب ہو گیا۔ 1962 میں امریکہ کا فضائی طیارہ KB-50 غائب ہو گیا۔ 1963 میں 425 فٹ لمبے سلفر کوئین نامی جہاز غائب ہوا اور ساتھ ہی 2 بڑے فضائی فوجی طیارے بھی غائب ہو گئے۔ 132C بھی غائب ہوا اور صرف ایک لائف جیکٹ اس میں قید ملی، باقی کچھ نہیں۔ 1967 میں فوجی طیارہ C-122C غائب ہوا اور 1970 میں فرانسیسی جہاز اور 1972 میں جرمنی کا جہاز انیٹا 20,000 ٹن سامان اور 32 کریو سمیت غائب ہوا۔ 1972 میں میری کلز نامی ایک کشتی غائب ہوئی اور 1973 میں 33,000 ٹن جرمن کا جہاز غائب ہوا۔ یقیناً یہ بات قابل توجہ ہے
کہ جدید سائنٹسٹ اور آرکیولوجسٹ دنیا بھر میں ایسے ہی مزید 12 مقامات کی نشاندہی کرتے دکھائی دے رہے ہیں، جس میں برمودا کے بعد سرِ فہرست جاپان کا معروف ڈیول سی ہے، جہاں نیشنل ایئر لائن کی منیجر فلائٹ 727 کا سفر کے دوران ایئرپورٹ سے 10 منٹ کے لیے رابطہ منقطع ہو گیا تھا، لیکن 10 منٹ کے بعد کہ جہاز دوبارہ رابطے میں آیا اور میامین انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اترا۔ 10 منٹ کے رابطے کے متعلق عملہ کا کہنا تھا کہ اس دوران کوئی خاص واقعہ تو نہیں ہوا، البتہ 10 منٹ کے لیے ان کا جہاز فضائی اضطراب میں لائٹ فوگ کا شکار ہو گیا تھا، جس کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاز کے تمام عملے اور مسافر کی گھڑیاں 10 منٹ کا فرق دکھا رہی تھیں، جس سے ثابت ہوا کہ 10 منٹ کے لیے ان ساری گھڑیوں نے چلنا بند کر دیا تھا، کہ گویا وقت تھم گیا تھا۔ اسی طرح کیرولن کیسکو نے ایک جزیرے ترک کے لیے برمودا کی جانب سفر کیا۔ جو ہی وہ برمودا کے قریب پہنچا تو گراؤنڈ سٹاف نے دیکھا کہ جہاز نے فضا میں لٹو کی طرح گھومنا شروع کر دیا اور ایئرپورٹ سے رابطہ ہی ختم ہو گیا۔ البتہ پائلٹ جو کچھ اپنے مسافروں سے کہہ رہا تھا اس کی آوازیں سنی جا سکتی تھیں۔ کیرولین کے آخری الفاظ تھے "I can't understand this. It should be Grand Turk, but there is nothing there." یعنی میں اپنے حساب سے متعلقہ جزیرے ترک کو دیکھ رہا تھا لیکن وہاں پہ موجود سڑکیں، عمارتیں، گاڑیاں، لوگ، سب کچھ غائب تھا۔ کچھ دلچسپ نظریات ہیں، کچھ معلومات ہیں برمودا ٹرائینگل کے بارے میں۔ برمودا ٹرائینگل کو ایک بار خود بھی سرچ کیجیے اور جتنی میں نے معلومات دی ہیں اس کو اس کے ساتھ میچ کیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دعا ہے پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے آپ کو اپنے وقت کے امام کی معرفت اور محبت سے نوازے، اپنی باتوں سے، اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے کوشش کیجیے کہ نصرت امام میں شامل ہو سکیں۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا کرے۔